دوسرا سوال یہ ہے کہ پچھلے دنوں ایک سائنسی پروگرام میں یہ دکھایا گیا کہ ایک سائنسدان نے مچھلیوں کے جینز کے اس حصہ کی ماہیت کو تبدیل کیا، ماہیت کو تبدیل کیا جو مچھلی کے سائز کو کنٹرول کرتا۔ ٹھیک ہے، چنانچہ یہ مچھلیاں چند ماہ میں اتنی بڑی ہو گئیں جتنا انہیں سال بھر میں ہونا چاہیے ٹھیک تھا۔ ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ قدرت کے نظام میں اس طرح دخل دینا ان ایتھیکل ہے۔ حضور کی اس بارے میں کیا رائے ہے، ارشاد؟ میرے خیال میں تو یہ اس معاملے پر وہ فتویٰ نایاب نہیں ہوتا۔ جو خدا تعالیٰ نے جینز کے اندر کیریکٹرز رکھے ہیں، ان میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک مخلوق کی شخصیت ہے۔ اگر اس شخصیت کو، اس کی ماہیت کو تبدیل نہ کیا جائے اور اس کی نشو و نما کے حق میں کام کیا جائے تو میرے نزدیک یہ اللہ تعالیٰ کے جو مسالے ہیں جن کے ساتھ کائنات بنائی گئی ان کے مخالف نہیں ہے۔ اب وٹامنز دے کر ایک آدمی کو موٹا تازہ کیوں کرتے ہیں؟ خوراک کھلا کر، پال کر اور ہر طرح سے اس کا خیال رکھ کے اسے بعض دفعہ پال کے مضبوط بنایا جاتا ہے۔ کھلاڑیوں کی بڑی خدمت کی جاتی ہے، اور خلیفۃ المسیح ثالث سویابین کا حلوہ کھلایا کرتے تھے اپنے کھلاڑیوں کو۔ تو کوئی کہے کہ آپ قانون قدرت میں دخل دے رہے ہیں، وہ جیسا ماڑا موٹا ہے بیچارہ اسی طرح رہنے دیں، یہ درست نہیں۔ تو جب خدا نے مزید سائنسی ذرائع مہیا کر دیے ہوں کہ کسی چیز کو، خدا کی مخلوق کو طاقت دے کر اس کے جسم کو بڑھایا جائے اور مقصد اعلیٰ زندگی کی بقا ہو، نہ کہ زندگی کے نظام میں تبدیلی۔ اب مچھلیاں جتنی بڑی ہوں گی اتنا کم مچھلیاں ضرورت کو پورا کریں گی۔ اس حد تک تو کوئی نقصان نہیں، لیکن یہ تحقیق طلب بات ہے کہ جس ذریعے سے کسی چیز کو موٹا کیا جاتا ہے وہ بالآخر مفید ہے یا مضر ہے۔ چنانچہ آرٹیفیشل طریقے پر جو کیٹل فارمنگ یا چکن فارمز جو چل رہے ہیں، ان میں جس طریقے پر ان کو پالا جا رہا ہے اس کی غذائیت اور اس کا صحت پر کیا اچھا اثر پڑتا ہے یا برا اثر پڑتا ہے، یہ تحقیق طلب باتیں ہیں۔ میرے نزدیک تو جو کھلی آزاد مرغیوں کے انڈے ہیں وہ بہت بہتر ہیں اپنے مزے اور اپنی ان صلاحیتوں کے لحاظ سے جو متفرق چیزوں سے چک چک کے وہ اکٹھا کرتی ہیں، اور انسان جو چاہے کرے اس کو آزاد کمپلیٹ غذا کا متبادل نہیں دے سکتا۔ نہ وہ ہوا دے سکتا ہے جس میں پل کر، نہ وہ کیڑے دے سکتا ہے جو یہاں وہاں نظر آتے ہیں اس کو۔ تو یہ سارے فیکٹرز ہیں جو انسانی کوشش کے بظاہر زیادہ کامیاب ہونے کے باوجود اس کوئی قیمت ادا کرتی دکھائی دیتی ہے۔ وہ کوشش ایک طرف گوشت بڑھایا ہے اور کوالٹی کو کم کیا ہے، اور یہی اطلاق ہو رہا ہے ان کے پھلوں کے اوپر۔ امریکہ میں اتنے موٹے موٹے سیب آپ کو دکھائی دیں گے اور ہر چیز کا وزن بڑھا دیا گیا ہے، آڑو بھی بڑے بڑے، لیکن یہاں ساری میز کے اوپر باسکٹ بھری ہوئی ہو اور پہلی طرف منہ کریں تو آپ کو خوشبو نہیں آئے گی، پتہ نہیں لگے گا کیا پڑا ہوا ہے۔ اور پاکستان یا کشمیر کا سیب ایک کمرے میں کہیں کونے میں ہو تو لوگ سونگتے داخل ہوتے ہیں کہ یہ کوئی چیز ہے یہاں، پھر کھائیں تو اس میں وہ مزہ نہیں۔ پھل ہے، کچھ میٹھا بھی ہو جاتا ہے لیکن وہ بات نہیں بنتی، وہ کھائیں اور اصل پھل کھائیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک دفعہ امریکہ میں اسکائی لائن ڈرائیو پہ ہم جا رہے تھے، تو ان کے جو پھل پیش کیا کرتے تھے ہمیں جہاں ہم کبھی ٹھہرے یا ہوٹلوں وغیرہ میں بھی، تو اس سے نفرت ہی ہو گئی تھی سیبوں سے، دل نہیں چاہتا تھا کھانے کو۔ ایک فارم پر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے لکھا کہ اس میں نہ آرٹیفیشل مینیور دیتے ہیں ہم، نہ کوئی اور ماڈرن ذریعہ اختیار کرتے ہیں، یہ سیبوں کا باغ ایسا ہے جس میں خالصتاً قدرتی ذرائع پر انحصار کیا جا رہا ہے۔ یہ خلاصتاً یہ پیغام انہوں نے بڑے بڑے پلیک کارڈز پہ لکھا ہوا تھا۔ تو وہاں اتر کے جو ہم نے سیب لیے، اگرچہ کافی لیے، لیکن بعد میں پچھتایا کہ پوری ڈگی کو نہیں بھر لی۔ جہاں جہاں لوگوں نے تقسیم کیے ہیں وہ انہوں نے کہا اب سیب کا تو یہ مزہ ہے اصل۔ تو دیکھیں کتنا فرق ہے۔ اب اس ذریعے سے جو آپ کہہ رہے ہیں
جو وہ گوشت بڑھائیں گے، دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا جینز کے عمومی رد عمل سے یا اس کی ریپلیکیشن سے جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، صلاحیتوں کے اعتبار سے بین ہی وہی چیز یہاں پیدا ہوگی یا فرق پڑ جائے گا؟ کیا کوالٹی کی کاسٹ پر ہم سائز تو نہیں قبول کر رہے؟ اور دوسرا یہ دیکھنا ہوگا کہ لمبے اثر اس کے آئندہ صحتوں پر کیسے پڑیں گے، اور اس میں اتنے باریک فیکٹرز کام کرتے ہیں کہ ابھی تک سائنسدان ان کی وجوہات ہی نہیں سمجھ سکے، اور یہ بھی وہ ایک دائرہ ہے جہاں وہ خدا تعالیٰ کے معاملے میں بددیانتی سے کام لیتے ہیں۔ یہ جتنی چیزیں دوائیاں مثلاً جو بناتے ہیں، ان میں بعض دفعہ آرٹیفیشلی جو بناتے ہیں، ایک دوائی کیمیکلی وہی ہے لیکن اثر میں مختلف ہو جاتی ہے۔ مثلاً ایک دوائی ہے جو مارننگ سکنس کے لیے استعمال شروع ہوئی، اور مارننگ سکنس کا مطلب ہے کہ عورت جب حاملہ ہو صبح کے وقت خصوصیت سے اس کو الٹی آتی ہے، تو حاملہ عورت کی متلی اور الٹی کا نام ہی مارننگ سکنس ہے، اور وہ بالکل کیمیکلی فٹ تھی۔ جب وہ دی گئی تو بعض عورتوں کے بچے اس طرح کے وہ پیدا ہوئے ڈسٹارٹیڈ کہ وہ انسانی مخلوق ہی نہیں لگتے تھے، بہت ہی خوفناک بد اثرات ہوئے۔ دوا تو وڈرا کر لی گئی، مگر تحقیق ہوئی کہ یہ بعضوں میں ذرہ بھی اثر نہیں، اور مارننگ سکنس پہ بھی اچھا اثر دکھایا، اور بعضوں کی نہ مارننگ سکنس ٹھیک کی نہ کوئی اور فائدہ، بلکہ الٹا نقصان پہنچا دیا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ تمام تحقیق کا مقصد یہ تھا کہ کیمیکلی اس میں ایک ذرے کی بھی خرابی نہیں ہے، ایگزیکٹ وہی کیمیکل ہے، لیکن ایک سائنٹسٹ نے انٹیلیجنٹلی یہ تجزیہ شروع کیا کہ یہ رائٹ سپننگ مالیکولز اور لیفٹ سپننگ مالیکولز کا فرق تو نہیں کہیں۔ تو مالیکولز اگر یوں حرکت کر رہے ہیں، انگلی کا رخ اس طرف ہے، تو اگر وہ اسپائر گھومیں گے تو بعض دفعہ یوں گھومتے ہوئے دکھائی دیں گے، بعض دفعہ یوں گھومتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ جیسے پیچکش کو کبھی یوں گھماتے ہیں کبھی یوں گھماتے ہیں، تو اس کا نام ہے رائٹ سپننگ یا لیفٹ سپننگ۔ اپنے ایک ایکسس پر جب وہ حرکت کرتا ہے، ایک سفر کرتا ہے، تو کس طرح گھوم رہا ہے۔ اس طرح بہت گہرے مطالعے سے انہوں نے جو سب ایٹامک پارٹیکلز ہیں ان کے گھومنے کے متعلق بھی معلوم کیا ہے کون کس طرح گھوم رہا ہے۔ تو اسے اس سائنسدان کو یہ معلوم کر کے حیرت ہوئی کہ وہ تمام دوائیں جن میں اتفاقاً رائٹ سپننگ مالیکول تھا، وہ مارننگ سکنس کو دور کرنے کے موجب بنی، اور اس میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی۔ اور وہ کیمیکلز، کچھ ان کی دواؤں میں کچھ کیمیکلز وہ آ گئی تھیں، کچھ وہ آ گئی تھیں۔ جو لیفٹ سپننگ تھی، فارمولا وہی ہے، ایک ذرے کا بھی فرق کیمیکلی وہ ثابت نہیں کر سکتے تھے، اور اس کو زندگی نے سمجھا، اس کے خلاف رد عمل کیا، کیونکہ وہ انسانی جینز میں رائٹ سپننگ کی ضرورت تھی وہاں، اور وہ سمجھتی تھی کہ ہمیں یہ چیز نہیں چاہیے۔ اگر تو ریجیکٹ کر دیتی تو اور بات تھی، لیکن چونکہ جسم میں انجذاب ہو گیا، اس لیے اس نے جا کر خرابیاں پیدا شروع کر دیں اور عجیب بیہیویئر پیدا ہوا۔ اس کے سوا کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں باریک در باریک ایسی باتیں ہیں جن کے اثرات صرف پہلی نسل پر نہیں پتہ کرنے میں چلتے، اگلی نسلوں پر بھی عائد ہوتے ہیں، اور اس پہ سائنسدانوں کو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اس لیے امریکہ میں یہ مچھلیاں ملتی ہوں گی، میرا مشورہ یہ کہ ابھی کھانا نہ شروع کریں آپ۔ کینیڈا میں صحیح، انہوں نے کینیڈین بھی جی احتیاطی رکھیں۔ دودھ کے ساتھ کیا ہے ہارمونز جو ڈیری کیٹلز پہ، ان پہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ایڈورس ایفیکٹ کرتے ہیں جی۔ کیا ہارمونز جی ملک کو انکریز کرنے کے لیے جو دیتے ہیں، اس کا ایڈورس ایفیکٹس ہیں کافی، ثابت کر دیا خود ہی؟ ہاں جی، خود ہی ثابت کر دیا۔ اور یہ جو مچھلیاں اس کا نہیں پتہ چلا ابھی نہیں، یہ کھانے کے بعد پتہ چلے گا کچھ عرصے کے بعد۔ ملک کا تو کر دیا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔